بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک شبے کا جواب دینا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ کل ایک ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز مکمل طور پہ چھوٹ جائے اور کہیں بھی نہ ملے تو اس شخص کے ذمے توبہ استغفار لازم ہے۔ تو اس پہ کچھ ساتھیوں نے سوال کیا کہ جو مسائل آ رہے ہیں دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اسے پھر چاشت کی نماز کی طرح 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو دونوں میں یہ تضاد اور ٹکراؤ ہے، تو اسی کا جواب دینے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دیکھیے، دونوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اور ایک سوال کا جواب دیا تھا، اس میں میں نے وہی جواب دیا تھا جو دارالعلوم کا تھا کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز مکمل طور پہ چھوٹ جائے تو وہ چاشت کی نماز کی طرح 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پھر کل کی ویڈیو میں ہم نے کہا کہ توبہ استغفار کریں، تو دونوں میں ٹکراؤ تو ہو گیا ہے۔ تو جواب یہ کہ ٹکراؤ نہیں ہوا ہے۔ ٹکراؤ اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی اپنی طرف سے بات نہیں کہی۔ دارالعلوم بنوری ٹاؤن کراچی سے جو فتویٰ نکلا ہے اس میں وہی بات لکھی جو میں نے کل کہی ہے کہ جس شخص کی عید کی نماز مکمل طور پہ چھوٹ گئی ہو تو اس کے ذمے توبہ استغفار لازم ہے۔ اب یہ دونوں جو فتویٰ ہے، دیوبند کا فتویٰ اور کیا کہتے ہیں کراچی کا فتویٰ، اس میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ یاد رکھیں کہ جس شخص کی عید کی نماز چھوٹ گئی تو ضابطہ عید کے بارے میں یہ ہے کہ عید کی نماز کی نہ قضا ہے اور نہ عید کی نماز کا بدل ہے۔ عید کی نماز کی قضا ہوتی تو آدمی قضا کر لیتا، جیسے 5 وقتہ نماز کی قضا موجود ہے تو آدمی کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیتا ہے۔ تو اگر عید کی نماز کسی کی مکمل طور پہ چھوٹ جائے، ہر جگہ چھوٹ گئی، کہیں بھی اب اس کو ملنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ 4 افراد بھی نہیں بلکہ 1 یا 2 آدمی ہیں، اکیلے کسی کی چھوٹ گئی یا 2 آدمی کی چھوٹ گئی ہے، تو یہ آدمی 2 آدمی سے تو جماعت کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ عید کی نماز کے لیے 4 آدمی چاہیے کم سے کم، یہاں 1 یا 2 ہی آدمی ہیں یا 3 آدمی ہیں، تو اب کرے گا کیا؟ تو چونکہ عید کی نماز کی قضا ہے نہیں کہ یہ قضا کرے گا، اور عید کی نماز کا بدل بھی نہیں ہے، جیسے جمعہ کے اندر ہے کہ اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو اس کا بدل موجود ہے ظہر، لہٰذا جس شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے، فرض ہے ظہر کی نماز پڑھنا۔ عید کی نماز میں قضا بھی نہیں ہے اور عید کی نماز کا بدل بھی نہیں ہے، تو یہ شخص تو عید کی نماز کی قضا بھی نہیں کر سکتا، اور عید کی نماز کا جب بدل نہیں ہے تو بدلے میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اس نے کیا کہتے ہیں عید کی نماز چھوڑی ہے، اور عید کی نماز چونکہ واجب ہے تو اس نے واجب نماز کو چھوڑ کر کے ایک جرم کیا ہے، اس لیے کراچی کے فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اسی لیے ہم نے کل بیان کیا کہ توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اگر یہ آدمی کیا کہتے ہیں وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند نے یا مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے یا مولانا کیا کہتے ہیں ولی رحمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نماز یہ عید کا بدل نہیں ہے، اچھی طرح سے بات یاد رکھیں، نماز چاشت یہ نماز عید کا بدل نہیں ہے۔ بدل ہوتا تب تو یہ لوگ بھی کہتے کہ ضرور پڑھے۔ ان لوگوں نے بھی جو لکھا ہے کہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو بہتر لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ شخص پڑھ لے، تو اس بہتر کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان دونوں فتووں کے اندر کوئی تضاد نہیں، اب میری دونوں باتوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی جس میں ہے کہ 4 کی نماز پڑھے اس کا مطلب یہ کہ بہتر ہے کہ پڑھ لے، نہیں پڑھے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بدل ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے جو کہا توبہ استغفار کرے، وہ توبہ استغفار اس معنی کر کے کرے کہ چونکہ اس نے عید کی نماز چھوڑ دی ہے تو ایک واجب نماز کو چھوڑا ہے، واجب نماز اس سے چھوٹی ہے تو اس نے ایک جرم کیا، اس لیے توبہ استغفار اس کے ذمہ لازم ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کیا کہتے میں نے ان دونوں مسئلوں کی وضاحت کر دی، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔